السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسد ٹی وی اور آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ دوستو، بجلی کے ذریعے فوٹو اتارنا تو بہت ہی آسان اور سادہ سا کام ہے، صرف ایک کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آسمانی بجلی کا خود اپنا ہی فوٹو اتار لینا ماہرین کے لیے معمہ بنا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا، لیکن کبھی کبھی آسمانی بجلی کے چمکنے کا عکس شیشے میں نمایاں طور پر اترتا آ رہا ہے، جو دیکھنے والوں کے لیے باعث حیرت ہے۔ 1887 میں کلیولینڈ اور چٹان اوگائلنسی کے درمیان ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، جسے اولٹیوا کے لوگ گرینی آرس بورن کہتے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے بوسیدہ مکان میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، جہاں وہ اس کا خاوند کئی سالوں سے زندگی کے تلخ ایام گزار رہے تھے۔ مرنے سے پہلے چند گھنٹے وہ باہر نکل کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی تاکہ اس طوفان باد و بارہ کا مشاہدہ کر سکے جس نے پوری وادی میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ اچانک بجلی کا گوندا لپکا اور اس کے عین سامنے کھڑکی پر موجود چیر کے درخت کو پاش پاش کر کے چلتا بنا۔ گرینی اپنے تکیے پر پیچھے کو گری، اس نے اپنے بازو سمیٹے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب اس کے پڑوسی اس کے پاس پہنچے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی کے سامنے شیشے میں مرحومہ کا عکس ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس عکس کی ٹھوڑی بری ٹھوڑی کی طرح تھی، بری عورت کی ٹھوڑی کی طرح تھی، اور رجھا ہوا کالر ہیٹ کے سامنے اس کے ہیٹ کے مشابہ تھا۔ اس عکس کا مشاہدہ کرنے والوں نے یہ انکشاف کیا کہ گرینی اور اس کا عکس ایک ہی طرح کے ہیں اور مشابہت میں ہیں۔ کیمرے کی تصویر اور اس عکس میں صرف فرق یہ تھا کہ عکس کسی نامعلوم طریقے سے اس وقت ایک عام قسم کے شیشے میں اتر گیا جب گرینی کھڑکی کے سامنے طوفان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اس عکس کو کئی سالوں تک شیشے میں موجود رکھا گیا اور پھر یہ مدھم پڑ گیا اور آخر کار غائب ہو گیا۔ گرینی آرس بورن کا واقعہ کئی لحاظ سے اس واقعے سے مشابہت رکھتا ہے جو 1903 میں واشنگٹن میں ظہور آیا۔ ایک ڈنر پارٹی میں مہمانوں نے کھڑکی کے ایک شیشے پر جو باغ کی سمت میں کھلتی تھی دو حیرت انگیز فوٹو دیکھے۔ یہ نرالی تصویریں قومی البحثہ بوڑھے اور ایک پز مردہ بوڑھی عورت کی تھیں۔ جب مالک مکان کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے ان تصویروں کا معائنہ کیا اور انہیں فوراً پہچان لیا کہ یہ تصویریں اس کے دادا اور دادی کی تھیں جو کئی سال پہلے مر چکے تھے۔ اس نے یہ بات کی تصدیق کی کہ ایک دفعہ ان کے دادا دادی کھڑکی کے سامنے طوفان کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن ان کی تصویریں کس طرح شیشے میں ثبت ہو گئیں۔ یہ سمتھ سونین جیسے ادارے بھی یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے۔ یہ شیشہ بڑی احتیاط سے کھڑکی کی ایک عجائب گھر میں کھڑکی سے لے جایا گیا، جہاں سائنسدانوں نے طویل تجربات کے بعد اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ان کے کہنے کے مطابق اسے شیشے میں دو بوڑھوں آدمی کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کس طرح شیشے میں فہرست ہو گئیں یہ انہیں معلوم نہ تھا۔ یہ شیشہ انسٹی ٹیوٹ کے 3 لاکھ مالیت کے دوسرے انوکھے مجسموں کے ساتھ رکھ دیا گیا اور یہ اب بھی وہی ہے۔ دوستو، 12 دسمبر 1891 کو نیول بانی انڈیانا میں صوفیہ نامی عورت ایسٹ 5 اسپرنگ اسٹریٹ میں اپنے گھر میں انتقال کر گئیں۔ اس کی تجہیز و تکفین کی رسم تیسرے دن ادا کی گئی۔ اس سے اگلے دن اس کی بھاوج اس کے مکان میں داخل ہوئی تاکہ وہ مہمان میں موجود اشیاء نکال کر اپنے گھر لے جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ مردہ عورت کا چہرہ سامنے کھڑکی کے شیشے سے اس کی طرف گھور رہا ہے تو بہت زیادہ خوف ہوئی۔ ایک ہفتہ تک یہ عکس بدستور شیشے میں رہا اور پھر آہستہ آہستہ یہ واضح ہو گیا کہ تمام افراد اس بات پر متفق تھے کہ یہ عکس کسی بوڑھی عورت کا ہے، لیکن یہ کس طرح شیشے میں ابھر گیا کوئی بھی نہ بتا سکا۔ اسے مٹانے کے لیے کئی کوششیں کی گئیں لیکن کوئی کامیاب نہ رہا۔ آخر کار مسز شریف کا ایک بیٹا تجہیز و تکفین کی رسوم میں شرکت کی غرض سے کیلیفورنیا سے بہت دیر بعد آ پہنچا۔ اس نے اپنا رومال لے کر اس پر پھیرا تو یہ تصویر غائب ہو گئی، پھر کبھی دوبارہ نمودار نہ ہوئی۔
اس طرح کی حیرت انگیز تصویر سمتھ کے گھر میں بھی تھی۔ سمتھ ایک بوڑھا کسان تھا جو ڈلمیوائل یعنی کنٹوکی سے 6 میل کے طرف مغرب کی طرف رہتا تھا۔ یہ واقعہ 1865 کا ہے۔ یہ موسم بہار میں وقوع پذیر آیا۔ سول جنگ زوروں پر تھی اور اسمتھ اپنے پڑوسیوں کی طرح انتظار میں تھا کہ کب محاذ سے بلاوا آتا ہے۔ ایک صبح سخت طوفان کے بعد اسمتھ اور اس کی بیوی ایک کوسے قزاق کو دیکھ کر حیران رہ گئے جو ان کی 3 شیشوں والی کھڑکی کے پاس محراب بنائے ہوئے تھی۔ اگرچہ یہ کوسو قزاق مکان سے کچھ فاصلے پر تھی، لیکن اس کی موجودگی کے بارے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ کوسو قزاق بھی اس کے بلند ہو گئی۔ اس کی موجودگی سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ سینکڑوں لوگ اس کوسے قزاق کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ لوگ اس سے جنگ کے متعلق شگون لینے لگے۔ چند دنوں کے بعد جنگ ختم ہو گئی، لیکن یہ کوسے قزاق بدستور شیشے میں موجود رہی اور یہ 20 سال تک اب بھی موجود ہے۔ جب قسنی بینٹی انکوائرز کے نمائندوں نے اس کوسے قزاق کا ایک دستاویزی معمول کی فہرست میں شامل کر دیا تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اثر ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حیرت انگیز معلومات۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے قدیم ترین پودا کون سا ہے؟ سب سے گرم سیارہ کون سا ہے؟ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے زمین پر نمودار ہونے سے پہلے پودے وجود میں آ چکے تھے۔ سب سے پرانا پودا ملائم کائی اور بلند سرخس 35 کروڑ سال قبل زمین پر آ چکے تھے۔ ان کے علاوہ سمندر کی سطح پر بہت باریک خوردبینی پودے نظر آتے تھے۔ ان کو کائی کہا جاتا ہے۔ یہ کائی پودے 3 کروڑ سال پہلے سطح سمندر پر تیرتے نظر آئے تھے۔ دوستو، سب سے گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ دوستو، نظام شمسی کا سیارہ وینس سب سے گرم سیارہ ہے۔ اگرچہ یہ سورج سے زیادہ قریب نہیں ہے، مگر اس کا درجہ حرارت 500 درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جو زمین کی گرم ترین جگہ صحرائے سہار سے 8 گنا زیادہ ہے۔ وینس سیارہ گیس کے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ بادل کمبلوں کی طرح کام کرتے ہیں اور سورج کی حرارت کو اندر ہی رکھتے ہیں۔ خلائی جہاز نے وینس پر پہنچ کر وہاں کے بارے میں معلومات اور تصاویر کھینچی۔ وینس کی سطح پر اترتے والے خلائی جہاز گرمی کی شدت کے باعث فوراً ہی تباہ ہو گئے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ دوستو، آپ نے چڑیا گھر میں ہاتھی تو دیکھے ہوں گے، مگر شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہاتھی کن ملکوں کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم ترین زمانے میں دوسرے جانوروں کی نسبت زمین پر زیادہ تعداد میں ہاتھی تھے۔ ہزاروں سال پہلے ہاتھیوں کی طرح مخلوق بھی ہوا کرتی تھی، جن کی جسامت کبھی ہاتھیوں سے بھی زیادہ ہوتی تھی، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ آب و ہوا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور خوراک کی کمی بیشی کے باعث ان جانوروں کی اقسام ختم ہوتی چلی گئیں کہ اب ان کی جسیم اقسام میں صرف ایشیائی اور افریقی ہاتھی باقی بچے ہیں۔ اب افریقہ اور ایشیا کے جنگلات میں ملتے ہیں۔ ہاتھی نہ صرف خشکی کا سب سے بڑا اور وزنی جانور ہے، بلکہ اپنی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے بے حد دلچسپ بھی ہے۔ یہ بہت نرم مزاج، شریف اور ذہین جانور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے جانوروں کی نسبت اسے سدھارنا بہت آسان ہے۔ ہاتھی کے جسم کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز حصہ اس کی سونڈ ہے۔ یہ ناک اور اوپری ہونٹ کا سب سے بڑا ہوا حصہ ہوتا ہے، جو ہاتھی کے لیے ایک ہی وقت میں ہاتھ، بازو، ناک اور ہونٹوں کا کام دیتا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ میں تقریباً 40,000 عضلات پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قدیم ترین پودا اور سب سے گرم سیارہ کون سا ہے اور ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو دلچسپ اور عجیب لگی تو ہماری نئی ویڈیوز کا بھی انتظار کریں اور ہمارے چینل اثر ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔